दाना हाथ उठाकर कहेंगे पूजते पूजते, इकरार की अलामत है। चूमते चूमते पूजते चूमते चूमते, यही प्रस्तिश है। चाहत में निकलेंगे तुम, पूजते पूजते चूमते चूमते, चाहत में निकलेंगे तुम। सोचेंगे सांसें सांसें तू दिलरुबा जिंदा, मिलके कहेंगे सोचे सोचे भी तेरी, सांसें भी तेरी, तू दिलरुबा जिंदा। मिलके कहेंगे अपना मेरा खुदा मेरा मसीहा, कितना भला जिंदा, दिल भी है तेरा, जान भी है तू रास्ता जिंदा। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे के नाम से तेरे पास आए हैं। तेरे लोगों ने तेरे हुजूर अपने दिलों को खोला, यीशु के वसीला से तेरी मिन्नत की, अब तुझसे कलाम मांगा, ईमान लाकर शुक्रगुजारी करते हैं। अपने लोगों की जरूरत के लिए तू अपने कलाम को नाजिल फरमा चुका है। हम शुक्रगुजारी करते और इसको दिलों में जगह देते हैं, यीशु के जलाली नाम के वसीला से, आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस जो हमारे लिए खुदा की तरफ से रहनुमाई, हदायत और हर एक बरकत का जरिया है, ये खुदा का कलाम हमारी जिंदगी को हर तरह से संवारता, हमारी रूहानी सूरत को बेहतर बनाता, ताकि उसके जलाल का नूर हमसे मुनक्कस होता रहे। आमीन। बाइबल मुकद्दस के एक फ्रेज है, उस पर आज हम गौर करेंगे और उसको समझेंगे और उसके मुताबिक कबूल करके उसे अपने मुंह से अपने लिए अदा करेंगे। और वो फ्रेज है, वो जुमला है, मैं हाजिर हूं। जुमला क्या है?
جملہ کیا ہے جی؟ میں سب کہیے میں حاضر ہوں. یہ بائبل مقدس میں پرانے دور کے ایمانداروں نے خدا سے کہا میں حاضر ہوں. اس جملے کو بولنے اور کہنے کا مطلب یہ ہے خود کو پیش کرنا, خود کو خدا کے لیے, اس کے کام کے لیے دستیاب بنانا. جتنوں نے اپنے منہ سے یہ جملہ ادا کیا, پھر حالات کٹھن ہوئے, وہ مصیبتوں کا شکار ہوئے, بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں سے گزرے, پر یہ جملہ ان کو یاد رہا میں حاضر ہوں. تو میں زیادہ تو نہیں, 6 کریکٹرز ایسے ہیں جن کا ذکر کروں گا, لیکن بہت مختصر, کیونکہ یہ کسی کی سوانح حیات پر یہ پیغام نہیں ہے. یہ میسج ہے خود کو خدا کے لیے وقف کرنا, خود کو خدا کو پیش کرنا, کیونکہ خدا کی خوبی ہے وہ کسی سے زبردستی نہیں کرتا, کسی سے زبردستی نہیں کرتا. کلام ضرور بھیجتا ہے, ہدایت ضرور بھیجتا ہے, منادی اس کے کان تک پہنچتی ہے, پر وہ اس کو اس کے فائدے کا کام بھی اس کی زندگی میں نہیں کرتا جب تک کوئی خود کو پیش نہ کرے اور یہ نہ کہے میں حاضر ہوں. کتنے لوگ ابھی تک ایسے ہیں جن کے منہ سے یہ جملہ کبھی نہیں نکلا, خدا کی آواز کو سن کر, اس کے حکم کو, اس کے فرمان کو, کلام کو سن کر کبھی یہ جملہ نہیں نکلا میں حاضر ہوں. چلے شاید اس طرح کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک ایسا کہا میں حاضر ہوں؟ دیکھ لیں, بہت تھوڑے ہیں. تو باقی کہنا مطلب ہے باقیاں نے کبھی, لیکن جملہ نہ بھی بولا جائے تو جملہ بولے بغیر بھی ہم خدا کو اپنا وقف کر سکتے ہیں. یہ مراد نہیں کہ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی کہہ تو رہا ہو پر عملاً اس نے اپنا آپ خدا کو نہ دیا ہو. تو سب سے پہلے پیدائش کی کتاب 22واں باب, تو ٹاپک کا عنوان آپ سمجھ گئے ہیں, خدا کو دے دینا, اپنا آپ وقف کر دینا, اپنا آپ دستیاب بنانا, اپنے آپ کو اویلیبل کرنا, اپنے آپ کو خدا کے جلال کے لیے خرچ ہونے کے لیے, راست بازی کی زندگی گزارنے کے لیے, پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے لیے دے دینا. یہ آج کا عنوان ہے. پیدائش کی کتاب 22واں باب, بائیسویں باب کی پہلی آیت. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا. کیا کیا جی؟ اور کہا آئے ابراہم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. ایمانداروں کا باپ, خدا کا چنا ہوا بندہ, جب خدا کی آواز کو
حاضر ہوں. میں کیا ہوں؟ حاضر ہوں. اب کہہ تو دیا ہے اور اگلی بات سنی ہے. حکم ہوا اسحاق جو تیرا اکلوتا ہے اسے قربان کر. میں حاضر ہوں تیری بات کو سننے اور ماننے کے لیے, تیرے کلام کا لحاظ کرنے کے لیے. تعریف. سب تک آواز آ رہی تھی یا کہ لائٹ؟ جی, میں حاضر ہوں. یہ کہہ تو دیا ہے پر آگے آزمائش بہت بڑی. آزمائش کیا ہے؟ اسحاق جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے اسے قربان کر. تو میں حاضر ہوں کا مطلب کیا ہے؟ تابعداری کرنے کے لیے, اس کا کام کرنے کے لیے, اس کی بات کو ماننے کے لیے خود کو دستیاب کرنا, خود کو فراہم کرنا, خود کو اویلیبل کرنا, اور پھر کوئی چیز اس تابعداری سے آپ کو پیچھے نہ ہٹا سکے. تو ابراہیم کو جب اس نے یہ کہہ دیا میں حاضر ہوں, تو پھر خدا نے کہا اپنا بیٹا قربان کر. تو کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ اس نے کیا. اور یہ آپ کو ملے گا آیت نمبر 12 میں. پھر اس نے کہا تم اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر, کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. اور جب خدا نے آیت نمبر 11 میں دوبارہ پکارا, جب وہ چھری لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا, آیت نمبر 11 کو دیکھیے, تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم, اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. کیا مطلب ہے؟ صرف معاملہ جاننے سے پہلے ہی وہ دستیاب نہیں ہے. صرف معاملہ جاننے سے پہلے تک ہی میں حاضر ہوں یہ صورتحال نہیں. معاملہ جان کر بھی میں حاضر ہوں. صرف اپنی پسند کے کام کے لیے نہیں, خدا کی مرضی کو بجا لانے کے لیے, صرف ظاہری طور پر نظر آنے والے فائدوں کے لیے نہیں, خدا کی مرضی کو بجا لانے کے لیے میں حاضر ہوں. خدا ابراہیم کو پکار کر آواز دیتا ہے, اور جب وہ کہہ چکا میں حاضر ہوں, تو اپنے اس جملے سے, عہد سے اور اپنے آپ کو اویلیبل کرنے سے پھر پیچھے نہیں ہٹا. چاہے مشکل کام خدا نے کرنے کے لیے کہا, اور یہ خدا اس کو آزما رہا تھا. خدا اس کو آزما رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے جتنے لوگ خود کو خدا کو دے دیتے ہیں, پیش کر دیتے ہیں, دستیاب کر دیتے ہیں, پھر وہ کبھی سچویشنز کو نہ دیکھیں, کبھی خدا کے مطالبے کو نہ دیکھیں, کبھی راستے میں آنے والی رکاوٹ کو نہ دیکھیں. کیا لکھا ہے؟ کوئی شخص حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. تو جب مطالبہ سنا کہ بیٹا قربان کرنا پڑے گا, پھر بھی اس کا دل اس بات کو سن کر گھبرایا نہیں, کیونکہ وہ کہہ چکا تھا
میں حاضر ہوں. خدا کے لیے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کسی اپنی ذاتی وجہ، صحت کی خرابی، کسی اپنی کمی گھاٹے، ضرورت، کسی اور پرابلم کو خاطر میں نہ لا کر خدا کے لیے اویلیبل رہنا، یہ ہے خدا کے لیے حاضر ہونا. جو خدا کے لیے حاضر نہیں ہے ان کے پاس کئی بہانے ہیں، کیونکہ ان کا ہاتھ، ان کا دل خدا کے لیے دستیاب نہیں ہے، ان کی زندگی خدا کے لیے دستیاب نہیں ہے. کئی بہانے ہیں، لیکن بائبل مقدس سب بہانوں کو ایک ہی بات سے کنٹرول کرتی ہے: وقت بے وقت مستعد رہو. کیسے جی؟ وقت بے وقت، وقت بے وقت. اے ویکھو جی، فرعون اتنا لیٹ سی پروگرام کی کر دے. یہ دن ہمیں سوٹ نہیں کر رہا تھا، یہ موقع اچھا نہیں تھا. سارے ریزن خدا کو مت دیجیے. خدا ہمارے دلوں کی حالت کو جانتا ہے. حکم یہ ہے وقت بے وقت مستعد رہو، کیونکہ تم کہہ چکے ہو میں حاضر ہوں. میں حاضر ہوں. اور جن سے یہ جملہ خدا کو سننے کو ملا، پھر خدا نے بھی ان کی زندگی میں بڑے جلالی کام کیے. خدا کے لیے اویلیبل کرنا، اور آپ خدا کو کتنا دستیاب کر سکتے ہیں؟ جتنی زمینی زندگی آپ کے پاس ہے. بس کسی کے پاس 10 سال، کسی کے پاس 20 سال، کسی کے پاس 30 سال، 40 سال، 50 سال، بس. اور جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ 50 60 100 سال زندگی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. خدا کبھی آپ سے اس چیز کا تقاضا نہیں کرے گا جو پہلے اس نے آپ کو مہیا نہ کی. خدا کبھی آپ سے اس چیز کا تقاضا نہیں کرے گا جو اس نے کبھی آپ کو دی ہی نہیں. پہلے دے گا، مہیا کرے گا، پھر وہ آپ سے تقاضا کرے گا. سو خدا بڑا عظیم اور بہت مبارک ہے. خدا کا بندہ ابراہیم خدا کی بات سننے کے بعد بھی اس نے جب یہ کہہ دیا میں حاضر ہوں، پھر مطالبہ بھی اس کے عہد کو بدل نہیں سکتا. مطالبہ بڑا سخت تھا، انسانی نظر نگاہ سے دیکھا جائے بڑا مشکل تھا. بڑھاپے کا بیٹا جس سے اسے بڑی محبت ہے، اس کے ساتھ وعدے ہیں، وعدے کا فرزند، نسل اسی سے چلی ہے. پر خدا نے کہا ابراہیم اسے قربان کر. وہ چھری لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ کہہ چکا ہے میں تیرے لیے حاضر ہوں. کیا ہمارے دل، ہماری زندگیاں خدا کے لیے اتنی تیار ہیں؟ خدا کو بڑا انتظار ہے اس دن کا، کیونکہ زبردستی تو اس نے کرنی نہیں، زبردستی نہیں کرتا، کیونکہ اس نے انسان کو اپنی صورت پر آزاد مرضی دی ہے. اور زبردستی، بھائی آپ ماں باپ بچے سے زبردستی کو کام لے تو کیا کہتے ہیں؟ خون کی فائدہ، خون کی فائدہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہہ کے کروایا تھے. سانو ایسی سمجھ ہے، خدا چاہتا ہے ہم اپنے دل سے، اپنی محبت سے، پیار سے اپنا آپ اس کو وقف کریں. جو وقف کر دیتے ہیں خدا کو اپنا، پھر وہ پہلے جیسے نہیں رہتے. ہاللیلویا. پھر وہ پہلے جیسے نہیں رہتے. 300 لوگ ہزاروں کے لیے کافی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ میں اپنا آپ دے دیتے ہیں. نثار کر دینا، وقف
وقف کر دینا. تو وقف آدمی جس نے اپنی جان نثار کی ہے, دے دی ہے, ڈیووٹڈ کرسچن, وقف کی ہے زندگی. پھر اس کے پاس, سنیے اس بات کو, جس نے اپنی زندگی وقف کی ہے, پھر اس کے پاس ایک بھی وجہ باقی نہیں رہتی کہ وہ خدا کے ساتھ نہ چلے. اس کے پاس کوئی کہنے کی وجہ ہے ہی نہیں. پھر اس کے لیے اول درجہ خدا کا, کیونکہ وہ بول چکا ہے, کہہ چکا ہے, میں حاضر ہوں. دوسری ہستی یعقوب ہے. یعقوب پیدائش کی کتاب 31واں باب 11ویں آیت, 40واں باب 2 آیت, ان دونوں آیات میں 2 بار, اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ نہیں کہا وہ بھی خدا کے لیے وقف رہے. بائبلی ریکارڈ میں ان کا جملہ نہیں آیا, لیکن جنہوں نے بولا ان کی بات جو کہ ریکارڈ میں ہے, اس لیے ہم بائبل میں لکھے ہوئے کے مطابق سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. خدا اس کو پکارتا ہے, خواب میں پکارتا ہے, اور خواب بھی کیے جی, میں خواب میں کس طرح دے اے سنن جڑے ڈرونے خواب, اے جی مینوں ڈرونے خواب ہوندے نے, سب میرے خواب کیوں ہوندے نے, تواڈے چ کوئی ہے جدا عجیب شکلاں خواب چ, برے خواب, ڈرونے خواب اس کو آتے ہیں جس کے خیال مسیح یسوع میں محفوظ نہیں ہے. سارا دن آوارہ خیال, مسیح کا خیال ذہن چ ہے ہی نہیں, کلام کی گل ذہن چ ہے ہی نہیں. ارے جب خداوند میں کوئی مسرور ہوگا, گندے ڈرونے بھیانک خوف زدہ کرنے والے خواب یہ کتوں آؤں گے. دیکھو مقدسہ کے خواب کی ویلے, مقدسوں کے خواب دونوں بار یعقوب خواب دیکھتا, اور خواب میں بھی اس کے خیال اس کے کنٹرول میں, اور کیا کہنے لگا, میں حاضر ہوں, اے خدا میں حاضر ہوں, میں تیرا بندہ تیرے لیے وقف ہوں, میری زندگی پر تیرا کنٹرول ہے. خدا نے کہا لابن کے پاس چلا گیا, ادھر چلا گیا. خدا نے کہا مصر کو چلا گیا, ادھر چلا گیا. مصر کو چلا گیا, ادھر چلا گیا. یہ ان کے پاس جب اپنے آپ کو خدا کو سونپ چکے ہیں, اپنی زندگی کا ہر فیصلہ یہ خدا کو کرنے دیتے. ہم خدا تک گل جان نہیں دیتے. ہاں بلام کی طرح گوگلواں تو مٹی چاڑنا, خدا نے کہا مت جانا بلد کے ساتھ, کہا کہ نہیں بلد کے آدمیوں کے ساتھ مت جانا. اب ایک بار اندر بیٹھ چکی ہے, کہنے لگا ایک رات ہو ٹھہرو, میں پھر خدا نے پوچھا. دیکھیں خدا سے کوئی چیز آپ نہیں چھپا سکتے. اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ فیصلہ آپ نے اپنے اندر ٹھان لیا تو پھر آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ خدا بھی پرمیشن دے دے, وہ دے یا نہ دے آپ کو ایسا فیل ہوگا.
ہاں ان کاموں میں جن کو کرنے کا اختیار خدا آلریڈی آپ کو دے چکا ہے، آپ انسانی عقل سے ان کاموں کو کرتے ہیں. خدا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ ہر وہ چیز بھی اس سے پوچھیں جو انسانی عقل کے تقاضوں سے، انسانی عقل کی حدود میں آ سکتی ہے. وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، پر جو باتیں آپ کی عقل سے بالا تر ہیں، آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں، ضرور انوالو کیجیے، پر کچھ طے کر کے نہیں، کچھ اندر ٹھہرا کر نہیں. جو آپ نے اندر ٹھہرایا ہے پھر آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ یہی خدا کی مرضی ہے، حالانکہ ممکن ہے خدا کی مرضی کچھ اور ہو، کیونکہ آپ اندر ٹھہرا چکے. سو خدا کا بندہ یعقوب خدا کے کہنے پر مصر چلا گیا. خدا نے خواب میں دکھائی دے کر کہا جا مصر، اور وہاں پر ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا. پردیسی، مسافر، بودوباش، خیموں کی زندگی. پر جب ایک بار خدا کو یہ کہہ چکے ہیں میں حاضر ہوں، پھر کوئی چیز خدا کی محبت سے، اس کمٹمنٹ سے ان کو الگ نہیں کر پائی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اے خدا میں تیرے لیے دستیاب ہوں. پھر پہلا حق آپ پر کس کا ہے؟ جس کو آپ نے کہا میں حاضر ہوں. ایک دوسرے کاموں کی چوکی تھے کدھروں آ جاتے. کمٹمنٹ تو خدا کے ساتھ ہے، وعدہ تو خدا کے ساتھ ہے. سو اس نے کہا میں حاضر ہوں. اور عبرانیوں کا مصنف 11ویں باب میں بیان کرتا ہے یہ سب جو ایمان لائے اپنا آپ خدا کو دے دیا. دیکھیں یہ جو سنڈے کی عبادت ہے، سنڈے ورشپ، یہ کلیسیا کا ٹھہرایا ہوا دن ہے. کلیسیا اس میں خدا کی عبادت کرے. آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ کو اس کے لیے اب آپ سوچیں کہ ہم کن باتوں کے لیے خدا سے کہیں میں حاضر ہوں. ان سب باتوں کے لیے جن کا تقاضا خدا کا کلام آپ سے کرتا ہے. کلام کے لیے، ایک کلام پر بھروسہ کرنے والے ایماندار کا کلام کے لیے ایک ہی رسپانس ہے. کلام کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے؟ میں حاضر ہوں. کلام کو یہ رسپانس دینا، یہ خدا کو اپنا آپ دینا اور خدا کے لیے اپنا وقف کرنا، کیونکہ کلام اس کی آواز ہے، کلام اس کا حکم ہے. یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائی، اس لیے یہ حاضر نہیں تھے کہ ان کو کچھ مل گیا، اس لیے حاضر نہیں تھے. اچھے فائدے لینے کے لیے یہ حاضر نہیں تھے. وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، یہ نہ پا کر بھی خدا کو وقف تھے، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی شمع روشن تھی، ایمان کا دیپ جل رہا تھا. اور اس ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے. اس کا مطلب ہے ایمان وقتی عارضی چیز کا نام نہیں، یہ ایک حالت ہے. جب آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کوئی چانس نہیں، آگے ہی آگے بڑھنا. سو آج اپنے دلوں میں جھانکیے، گہرائی میں دیکھیے، کیا میں خدا کے لیے وقف ہوں؟ کیا میں خدا کے لیے دستیاب ہوں؟ کیا میں عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، راست بازی اور پرہیزگاری سے جینے کے لیے وقف ہو چکا ہوں؟ اور جو خدا کے لیے وقف نہیں ہے وہ باغی اسپرٹ کے کنٹرول میں. کس کے جی؟
یاد ہے آپ کو قائم کا جواب کیا تھا خدا کے لیے؟ قائم کا جواب خدا کو کیا تھا؟ میں اپنے برا دا محافظ ہاں؟ دوجے لفظ جو کہہ رہا ہے کہ میں وہ چوکیدار ہوں، میرے پوچھ رہے ہیں. خدا نے پوچھا تھا تیرا بھائی کہاں ہے؟ خدا کو ایسا رسپانس جس میں باغی اسپرٹ پائی جاتی ہے، باغی روح. بہت سارے لوگ خدا کے کلام کے مقابلے میں باغی رویہ اختیار کرتے ہیں، بغاوت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. بہت ساروں کو خدا کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن مبارک وہ ہے جو خدا کا کلام سن کر دیکھیں کانپ جاتے ہیں. کلام سن کر کیا ہوتے ہیں جی؟ کانپ جاتے ہیں. اس کی آواز کو سن کر میں مانوں گا، میں حاضر ہوں. اور تیسرا کریکٹر جو ہے وہ بزرگ موسیٰ ہے. جھاڑی میں سے خدا نے اس کو پکارا. خدا کو پتا تو تھا موسیٰ کی جان پتا کیسے بچی تھی، کیویں بچی تھی؟ اچھی پلاننگ نال، اچھے حربیاں نال. کیسے بچی تھی؟ ایمان ہی سے. موسیٰ کے ماں باپ نے 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا اور بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے. ان کے اس کے پیچھے کیا تھا جی؟ ایمان.